على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال عز وجل كما ورد في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باکستان اولا وفي كل العالم آخرا آمین یا رب العالمین. اس وقت مسجد میں جو حضرات جمع ہیں ان کی عظیم اکثریت تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع میں شمولیت ہی کے لیے یہاں آئی ہے. محلے کے جو نمازی ہیں ان کی اطلاع کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ در حقیقت آج کے اس خطاب جمعہ سے تنظیم اسلامی کے 19ویں سالانہ اجتماع کا آغاز ہو رہا ہے. اس اعتبار سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے تنظیم کے بارے میں 2 سوال آپ کے سامنے رکھوں اور ان کے جوابات پیش کروں. تنظیم کیا ہے اور کیوں ہے؟ تنظیم سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے. کلا انہا تذکرہ. اپنے اس تحریکی شعور کو، اس کی بنیاد کو دوبارہ تازہ کرنا اختصار کے ساتھ. بسا اوقات بات بہت پھیل کر جب آتی ہے تو اس کا صغرا کبرا پوری طرح مستحضر نہیں رہتا. اختصار کے ساتھ وہی بات سامنے آئے تو اس سے مزید وضاحت جو ہے انسان کو خود حاصل ہو جاتی ہے. تنظیم اسلامی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس پر ایک جملہ وہ ہے کہ جو تنظیم کی اکثر جو دعوتی اور تنظیمی مطبوعات ہیں ان کی پشت پر شائع ہو رہا ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جو چیز کثرت کے ساتھ نگاہوں سے گزرے اور نگاہوں کے سامنے آئے اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. جیسے کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ نفی اور اثبات کا اسلوب ہے. ہمارے ہاں کلمہ طیبہ میں بھی نفی پہلے ہے، اثبات بعد میں ہے. لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے جو آیت الکرسی کے بعد جو عظیم آیات آئی ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. نفی پہلے ہے، کفر بالطاغوت پہلے ہے، ایمان باللہ اس کے بعد ہے.
اسی طریقے سے تنظیم اسلامی کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو جملہ لکھا جاتا ہے، آج اس پر غور کیجئے، اس میں پہلے دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ تنظیم اسلامی نہ کوئی مذہبی فرقہ ہے، نہ معروف معنی میں سیاسی جماعت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے، اس لیے کہ مذہب کا کوئی تصور اس وقت ہماری دنیا میں فرقے کے بغیر نہیں ہے۔ یا تو امت کی عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو مذہب سے بیگانہ ہو چکی ہے، عملاً کوئی تعلق نہیں۔ جن لوگوں کا مذہب کے ساتھ کسی اعتبار سے کوئی تعلق ہے، ذہنی عملی، وہ کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یہ فرقے واریت جو ہے اب ایک بہت بڑی لعنت بن کر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو جو خطرات باہر سے خارج سے درپیش ہیں، اس سے کہیں بڑا شدید خطرہ جو ہے وہ اس کے اندر سے، داخل سے، اس فرقے واریت کے اندر جو کشیدگی اور جو تلخی پیدا ہو رہی ہے اس سے لائے گا۔ تو اس ایک لفظ کو آپ ایسے ہی سرسری طور پر نہ لے لیا کریں۔ تنظیم اسلامی کوئی مذہبی فرقہ نہیں، بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس فرقے واریت کی لعنت کا اصل علاج تنظیم اسلامی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک، وہ بات جو تفصیل سے پچھلے جمعے میں جب میں یہاں حاضر ہوا تھا اسی مسجد میں، اس میں نے بیان کی تھی، اس امت میں وحدت پیدا کرنے والی اصل شے حبل اللہ، قرآن ہے۔ ہماری ساری محنت، میری اب تک کی مساعی کا اکثر و بیشتر حصہ رجوع القرآن، قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ حبل اللہ ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا، قرآن نے تو اکتفا کی ہے اشارے پر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، چمٹ جاؤ اس سے، اور تفرقے میں مت پڑو۔ تفرقے کا علاج اسی سے ہوگا۔ حدیث نے وضاحت کر دی، حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، هو حبل اللہ المتین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور نے فرمایا یہی ہے قرآن، اللہ کی مضبوط رسی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا خود، فاستبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله۔ کچھ صحابہ جو مسجد نبوی میں قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، حضور کو نے دیکھا، چہرے پر بشاشت، خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، پھر آپ قریب آئے، پوچھا الستم تشهدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان هذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ جواب کیا ہو سکتا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، ہم سب اس کے گواہ ہیں، اس کی گواہی کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں۔ تب آپ نے فرمایا فاستبشر، تو خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اس سے زیادہ تو وضاحت ہو نہیں سکتی۔ تو ہم نے تو چونکہ اصل جو ہے ہماری جڑ، بنیاد، اب بھی جب ہم اپنے پورے کام کو ایک وحدت کی حیثیت سے تشبیہ دیتے ہیں درخت سے، کہ جو بھی کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جڑ کی حیثیت ہے دعوت رجوع القرآن، تمسک بالقرآن، اس کے بعد تنے کی حیثیت ہے اس تنظیم اسلامی کی، اور اس کے بعد تحریک خلافت ہے تاکہ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی ماسز، لوگوں تک پہنچے۔ اس طریقے سے یہ گویا کہ ایک ہی آرگینک ہول ہے، ایک حیاتیاتی اکائی ہے، اس میں جڑ وہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تک ایک اعلیٰ نصب العین نہ ہو، بلند تر نصب العین ہوگا تو چھوٹے اختلافات خود بخود دب جائیں گے۔ اس کی بڑی پیاری مثال ہندوستان میں پیش آئی، جب وہاں آئلی قوانین کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، کلکتہ کی ہائی کورٹ نے ایک مسلمان خاتون کے مقدمے میں ایک ایسا فیصلہ دے دیا جو شریعت کے منافی تھا، شریعت پر اضافہ تھا، کم سے کم منافی نہیں تو اس پر مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی، احتجاجی تحریک، اور اس کا احتجاجی تحریک میں تمام مسلمان جمع ہو گئے،
کیونکہ اب ایک بلند تر مقصد سامنے آ گیا۔ چنانچہ یہ معجزہ ہوا کہ لکھنؤ جیسے شہر میں جس میں ہر سال شیعہ سنی فساد لازم تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا محرم میں شیعہ سنی فساد نہ ہو لکھنؤ میں، ان سالوں میں نہیں ہوا۔ تو جب کوئی بلند تر مقصد سامنے آتا ہے تو چھوٹے اختلافات نیچے دب جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہائر آئیڈیل ہے ہی نہیں، کوئی اعلیٰ نصب العین ہے ہی نہیں، کوئی بلند تر مقصد ہے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو چھوٹے چھوٹے اختلافات خود بخود ابھریں گے، نمایاں ہوں گے، آؤٹ آف پروپورشن جو ہے ان کی اہمیت ہو جائے گی، اور اسی سے پھر فرقہ واریت بڑھتی ہے۔ تو یہ دو کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ایک اعلیٰ تر نصب العین، قیام خلافت کے لیے جمع ہو جاؤ، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ بلند تر نصب العین ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے کوئی حنفی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی پرواہ نہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے دین اسلام ہی کے اندر ہیں، ان سے باہر نہیں ہے، ان کے اندر جو بھی ہے اپنے سینے کو کشادہ رکھیے، اپنے ذہن کو وسعت دیجیے، لیکن جو ہے ایک طرف اس جڑ کو، قرآن مجید کو، اعتصام بحبل اللہ، اور دوسری طرف ایک اعلیٰ نصب العین کے لیے اپنی توانائیوں کو وقف کیجیے۔ تو فرقہ واریت کی یوں سمجھیے کہ اینٹی تھیسس جس کو کہا جائے گا، اس کی نفی ہے تنظیم اسلامی۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ یہ معروف معنی میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ یہ معروف کا لفظ کیوں ہم نے اس میں اضافہ کیا؟ ہم لازماً سیاسی ہیں، اس لیے کہ میرے نزدیک میں نے بارہا کہا ہے، کوئی بھی باشعور انسان خالص غیر سیاسی نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی باشعور مسلمان تو سرے سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان کے نزدیک اللہ کا دین جو ہے وہ پوری انسانی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں تو سیاست کو دخل ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اجتماعی معاملات غلط ہو جائیں تو افراد کے لیے ٹھیک رہنا مشکل ہے، اور اجتماع درست ہو جائے تو افراد کے لیے غلط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اجتماع کو درست کرنا، جماعتی نظام کو درست کرنا، اجتماعیت کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، نظام کو عدل اور قسط کی بنیاد پر قائم کرنا، سیاست اسی کا نام ہونا چاہیے۔ چاہیے کہہ رہا ہوں، ہے نہیں اس وقت۔ جو معنی سیاست کے میں بیان کر رہا ہوں، میں نے 12 عرض کیا ہے اس حدیث کے حوالے سے، یہ تو پیغمبروں کے کرنے کا کام تھا۔ حدیث نبوی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی ہی اس کا جانشین ہوتا تھا۔ حضرت داؤد وہ خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، انہی کے بیٹے حضرت سلیمان خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کلما، اس میں تو حصر ہے، جب بھی کبھی، یعنی 1400 برس تک تقریباً بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے زمانے سے شروع ہوا ہے سلسلہ، یہ زنجیر شروع بھی ہوئی ہے تو دو اشخاص موجود تھے بیک وقت، دونوں نبی، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، اور جب یہ چین ختم ہوئی ہے سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل، اس وقت بھی 2 نبی، حضرت یحییٰ نبی، کرائی فرام دی ولڈرنس، اور حضرت مسیح علیہ السلام نبی، درمیان میں یہ تسلسل جاری رہا ہے۔ تو اس معنی میں ہم سیاست کا انکار نہیں کرتے۔ معروف معنی میں کیا ہے سیاست؟ وہ صرف ہو گیا ہے طلب حکومت، حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں انتخاباتی ذریعہ ہے، تو گویا کہ ہمارے ہاں سیاسی سرگرمی یا سیاسی ایکٹیویٹی اس کا نام ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا آپ حزب حکومت میں ہوں گے، حزب اختلاف میں ہوں گے۔ یہ اصل میں ہے سارا کا سارا معاملہ، صرف ان کو کہا جاتا ہے، اس معنی میں ہم سیاسی نہیں۔ تو معروف معنی میں سیاست کی نفی کی ہے جو اس وقت کا معروف ہے، ورنہ اصل میں تو ہم جو کام کر رہے ہیں در حقیقت وہ بڑی عظیم تر سیاست یہ ہے کہ جو اصل سیاست ہونی چاہیے نظام کو درست کرنے کی، لیکن آج کی اصطلاح میں پھر اس کے لیے چونکہ دوسرا ایک لفظ معروف ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے لفظ انقلاب استعمال کیا ہے، بلکہ یہ ایک انقلابی جماعت ہے، اس لیے کہ انقلاب کے معنی سب جانتے ہیں نظام کو بدلنا، جبکہ حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اسے انقلاب نہیں کہا جاتا۔
پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے بعد کہیں آئی جی آئی کی ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی ہو گئی، پھر کوئی اور ہو سکتا ہے. تو وہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، نظام جوں کا توں ہے. وہی سرمایہ داری، وہی جاگیرداری، وہی سود خوری، سارا کچھ نظام وہی ہے. سرے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. چہرے بدل جاتے ہیں، شخصیتیں بدل جاتی ہیں، یا یہ کہ چہروں کے اور پیشانیوں کے لیبل بدل جاتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں بدلتا. تو اس حوالے سے ہم نے انقلاب کے لفظ کو استعمال کیا تھا کہ وہ انقلابی جماعت ہے، اور انقلاب ہمارے سامنے کیا پیش نظر ہے وہ بھی اس جملے میں ایک جملہ ہے یہ، جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. لکھا ہوا رہتا ہے، نگاہوں کے سامنے سے گزرتا رہتا ہے، شاید آپ اس پر توجہ بھی نہ کرتے ہوں، لیکن اس کے ایک ایک حرف کو سمجھیے. اس کے پیچھے زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے. بڑی محنتیں صرف ہوئی ہیں ان کے پیچھے. یہ الفاظ جڑ کر جو آئے ہیں یہ کسی فکر کی نمائندگی کرنے والے الفاظ ہیں. یہ ہمارے اس پورے صغرا کبرا جو ہے یہ اس کا ایک خلاصہ ہے کہ یہ انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان، ظاہر بات ہے، فطری بات ہے کہ آدمی آغاز کر سکتا ہے کسی جد و جہد کا وہیں سے جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، جہاں اس کے بات کو سمجھنے والے موجود ہیں، اس کو جاننے والے موجود ہیں، اس کا ماضی ان کے سامنے ہے، اس کے بارے میں اس کو معلومات حاصل ہے، کوئی گیپ آف کمیونیکیشن نہیں ہے. زبان جو ہے وہ وہی بولتا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں. تو اصل میں تو کام شروع تو وہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا تعلق کسی ایک خطہ ارضی سے نہیں ہے، اولاً پاکستان، لیکن بالآخر جو ہمارا آؤٹ لک ہے وہ تو آفاقی ہے. یہ دین تو آیا ہے کل روح ارضی کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے کل نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تو اسلام کا عادلانہ نظام قائم کرنا، یا بالفاظ دیگر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم کرنا پہلے پاکستان میں، اور پھر یہ کہ ہمارے سامنے جو اس کا اصل ہدف ہے وہ تو عالمی اسلامی انقلاب یا عالمی نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قیام ہے. تو یہ تو میں نے ابھی ایک سوال کا جواب دیا کہ تنظیم اسلامی کیا ہے. تنظیم اسلامی نہ کوئی مذہبی فرقہ ہے، نہ معروف معنی میں کوئی سیاسی جماعت ہے، بلکہ ایک ایسی اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر کل روئے ارضی پر اسلام کے نظام عدل اجتماعی یا بالفاظ دیگر خلافت علی منہاج النبوت کا عالمی سطح پر قیام پیش نظر رکھتی ہے. اب آئیے یہ کیوں قائم ہوئی؟ دیکھیے، ہر شے کے لیے کوئی محرک ہوتا ہے. یہ جب ہم کبھی پڑھا کرتے تھے فزیولوجی، بالکل میڈیکل تعلیم کے آغاز میں، تو ایک عجیب نظریہ بھی سامنے آیا تھا کہ انسان کی اصل حیثیت جو ہے وہ خواب اور نیند کی حیثیت ہے. نارمل حیثیت انسان کی بیداری کی نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو تمام حیوانات کے لیے جو بیسک ان کی اور اصل جو کیفیت ہے وہ نیند کی ہے. کوئی سٹیمولس ہوتا ہے تو وہ جاگتا ہے، کوئی محرک اسے درکار ہے کسی عمل کے لیے، اور ظاہر بات ہے بیداری میں تو کوئی عمل ہوگا. تو بہرحال یہ اس لیے یاد آ گیا اس وقت کہ یہ تو ایک انتہائی نظریہ ہے، لیکن جب بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں کوئی سبب ہوتا ہے. اس کا کیا محرک کیا ہے، جذبہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس کے لیے کوئی معقول سبب ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی اس کے لیے محرک ہونا چاہیے، کوئی عوامل ہونے چاہیے. بہرحال چونکہ تنظیم اسلامی کے نام سے جو بھی یہ ہے اجتماعی قائم ہوئی ہے، اس کا آغاز میں نے کیا، میری حیثیت اس میں داعی کی ہے، لوگ جمع ہوئے اور پھر یہ تنظیم وجود میں آئی. تو میں اپنے بارے میں دو باتیں پھر وہ نفی کے انداز میں آپ کے سامنے رکھ دوں. نہ یہ میرا پیشہ ہے، دینی طور سے ظاہر بات ہے کہ میں اس وقت کسی مذمت کے انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک صورت واقعی ہے کہ کوئی دینی سرگرمی ہمارے ہاں پیشہ ورانہ بھی ہوتی ہے ایک خاص حالات کے اندر، اگرچہ اسلام میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی پیشہ نہیں ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو دین کا وہ بنیادی علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھا سکے، وہ خطبہ جمعہ دے سکے، وہ نکاح پڑھا سکے، اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، وہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے. یہی چیزیں ہیں جو ہم چونکہ نہیں کرتے تو ہم نے پیشہ بنا دیا، مولوی صاحب چاہیے.
اور چونکہ جب پیشہ بن گیا تو جہاں ڈیمانڈ ہوگی سپلائی ہوگی، اس کے لیے مدرسے قائم ہیں، اس کے لیے سپلائی ہو رہی ہے، اس کے لیے لوگ تیار ہیں، اور وہ ایک علیحدہ پیشہ بن گیا جو کہ حقیقت میں ہمارے دین میں نہیں ہے۔ نہ ہمارے ہاں کوئی برہمنیت ہے اور نہ ہمارے ہاں کوئی پاپائیت ہے۔ برہمنیت نسلی شے ہے، پاپائیت جو ہے وہ ایک مذہبی پیشے کے اعتبار سے۔ اسلام میں دونوں کی کوئی گنجائش نہیں، بالفعل دونوں اس وقت موجود ہیں مسلمانوں میں، تو اسلام اور شے ہے، مسلمان اور شے ہے، ان دونوں کو گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں نہ برہمنیت ہے نہ پاپائیت ہے، آج مسلمانوں نے یہ دونوں چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کر دی ہیں۔ بہرحال میں نے جو وضاحت کی وہ یہ کہ میرے بارے میں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ میرا پیشہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اب 63واں برس میری عمر کا ہے، تو اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ سیاست میرا مشغلہ کبھی نہیں رہا۔ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا اس بنیاد پر کہ یہ انتخابی سیاست جو ہے اس کی دلدل میں پھنس گئے ہیں ہم، اور عافیت اس میں ہے کہ ابھی تسلیم کر لے کہ غلطی ہو گئی ہے۔ ابھی تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، سن 41 سے سن 55 میں 56 میں ہم نے جو بھی بات کہی تھی، تو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تو اگر تسلیم کر لیتے تو بہرحال یہ تو چونکہ حضور نے فرمایا ان کلمۃ اللہ تفتح عمل الشیطان، اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا، یہ نہیں کہنا چاہیے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو ہوا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا ہے، تبھی ہو سکا ہے۔ ہم اس کی عظیم تر اور وسیع تر مصلحتوں کو نہیں جانتے، اس کی مشیت جو ہے اس کا تو ایک دن آپ کو معلوم ہے 1000 برس کا ہے ہمارے حساب سے۔ بہرحال نہیں ہوا، لیکن میں صرف اس وقت تذکرہ میں جماعت پر تنقید کے اعتبار سے نہیں کر رہا، اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے کہ میری علیحدگی وہاں سے ہوئی صرف اسی وجہ سے۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد بہرحال سن 56 سے لے کر اب یہ 96 آنے والا ہے، 40 برس ہو رہے ہیں، 38 برس تو ہو ہی چکے، کم سے کم 37 برس ہو گئے چھوڑے ہوئے جماعت کو۔ کتنے یہاں پر الٹ پھیر آئے ہیں، سیاسی جو ہے رد و بدل ہوا ہے، سوائے اس کے کہ ضیاء الحق صاحب کے بارے میں ایک مغالطہ مجھے ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ اس کو درست ہونے میں صرف 2 مہینے لگے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تھا کہ غالباً یہ شخص کچھ کام کرنا چاہتا ہے دین کے لیے۔ اور اس کو ذہن میں رکھیے، سوڈان میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ اسی نہج سے ہو رہا ہے۔ یہ ناممکن نہیں تھا کہ اس نہج سے کوئی کام ہو سکے، اگر فیصلہ کن اس کا کوئی معاملہ ہوتا تو بہت بڑی تبدیلی وہ شخص اس ملک میں لا سکتا تھا۔ آج سوڈان میں اسی طور سے ہو رہا ہے، وہاں کوئی انقلابی عمل سے نہیں ہوا، نہ ہی وہاں پر جو ہے کسی انتخابی عمل سے ہوا ہے، لیکن یہ کہ ایک فوجی جو بھی تھے وہ ایک فیصلے کے ساتھ آئے، تو اس میں کچھ اللہ کرے، ویسے نہیں معلوم کہ کیا صورتحال ہے، تفاصیل کا مجھے علم نہیں ہے، خبریں اچھی آتی ہیں، اللہ کرے کہ اس میں برکت اور پیدا ہو۔ کر سکتے تھے وہ، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ان کے دماغ میں خناس بیٹھ گیا تھا کہ بس پاکستان میرے بل پر قائم ہے، میری حکومت رہے گی تو پاکستان رہے گا، میری حکومت گئی تو پاکستان گیا، اور لہذا مجھے اپنی حکومت تو ہر قیمت پر رکھنی ہے، اور کچھ ہو یا نہ ہو۔ یہ ان کے پورے طرز عمل کا بالکل خلاصہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ان کے ساتھ۔ بہرحال میرا اگر کوئی جرم اس معاملے میں شمار ہو سکتا ہے تو وہ 2 مہینے ان کی شورا کی شمولیت ہے، باقی میری پوری زندگی اس سیاسی مشغلے سے خالی رہی ہے۔ اگر یہ نفی ہے تو پھر یہ کیا میں نے یہ جماعت، یہ تنظیم کیوں قائم کی؟ پھر نفی کے بعد اس بات ہے، وہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ میرا جو بھی مطالعہ ہوا، میری سمجھ میں جو بھی دین آیا، اس میں یہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اور صرف فرض نہیں، فرض عین ہے۔ ان دونوں لفظوں میں بھی فرق ہے۔ فرض کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ ادا کر لے بات پوری ہو جائے گی، سب کی طرف سے لازم نہیں ہے کہ سبھی اس میں شامل ہیں، لیکن نماز فجر ظہر عصر یہ فرض عین ہے، ہر شخص کو پڑھنا۔ تو اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اور فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ ہاں جب دین قائم ہو جائے کسی خطہ ارضی میں، پھر اس کی توسیع کی جد و جہد، چونکہ پھر وہ نظام حکومت کے تحت ہوتی ہے، وہ فرض عین نہیں رہتا۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔
مولانا اصلاحی صاحب نے اگرچہ اس کو اپنے ایک مضمون میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا، ان کی جو کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس کا جو چیپٹر ہے تبلیغ کیوں، اس میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اگر تو خلافت علی منہاج النبوت کا ادارہ قائم ہو گیا تو اب اصل میں توسیع ہے نا اس کی، اتنے علاقے میں تو قائم ہو گئی خلافت اللہ کی، اب اس کی توسیع ہے، یہ ہوگا حکومت کے نظم کے تحت، لہذا ہر فرد جو ہے وہ اس کا مکلف نہیں رہتا، حکومت جتنے طلب کرے موجود ہو جاؤ، آج 50,000 چاہیے، 50,000 آ گئے، باقی سب کی طرف سے فرض ساقط ہو گیا، آج فلاں مہم کے لیے 1,00,000 چاہیے، 1,00,000 آ گئے، ضروری نہیں ہے کہ پوری آبادی نکلے، یہ ہوگا حکومت کی سب، لیکن کب؟ جبکہ خلافت کا نظام کہیں بالفعل قائم ہو چکا ہو، جب تک وہ قائم نہیں ہوا ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ اس کی جد و جہد کرے۔ اس کی سادہ سی مثال سے اور آپ کو سمجھا دوں کہ فرض کیجئے اس ملک میں کوئی حکومت نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی پرچہ نہیں، کوئی تھانہ نہیں، کوئی عدالت نہیں، تو ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ لازم ہو گیا۔ لیکن اگر حکومت ہو گئی ہے تو یہ فرض اب حکومت کا ہے، اب شہریوں کو حق حاصل ہے کہ وہ پاؤں پھیلا کر سوئیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے حکومت ہے، پولیس ہے، عدالت ہے، پرچہ ہے، یہ سارا نظام قائم کیا، اس کے لیے جتنے آدمی ضروری ہیں وہ فراہم کرنے ہوں گے۔ اسی طریقے سے کہیں اگر کوئی بھی حفظان صحت کا کوئی نظام نہیں ہے تو ہر شخص کو فکر کرنی پڑے گی، نظام ہے تو اب یہ ہے کیا ان کا ہے، کہاں سے کوئی ایپیڈیمک پھوٹ رہا ہے، نہیں پھوٹ رہا ہے، کہاں سے خطرے ہو رہے ہیں، کہاں سے اندازے ہیں، کہاں سے دیکھ بھال کرنی چاہیے، واگا کے اوپر کیمپ لگا دے، یہ حکومت کا کام ہے، ورنہ یہ کہ ہر شخص جو ہے اس وقت پینیکی ہوتا۔ تو صورتحال یہی ہے، بالکل اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے جب تک کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم نہیں، ہر مسلمان اس کے اوپر مکلف ہے، یہ فرض ہے۔ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے دیندار فنے خان جو اپنے آپ کو بڑے متقی سمجھتے ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ جد و جہد فرض ہے۔ اپنی جگہ وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑے متقی اور بڑے دیندار، لیکن یہ حقیقت بہت عرصہ لگا ہے کہ یہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہوئی ہے۔ میری کتاب وہ چھپ چکی ہے، اسلام کا انقلابی فکر، اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیر، کہ اصل انقلابی فکر تھا کیا، وہ کیوں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا اور دوبارہ اس کی تجدید کیسے ہوئی ہے۔ ہمیں بہرحال اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں جبکہ اس فکر کی تجدید ہو گئی ہے، ضرورت عمل کی ہے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال پہلی بات یہ جان لیجئے کہ یہ کیوں میں نے تنظیم قائم کی، جبکہ نہ یہ میرا پیشہ ہے، نہ الحمدللہ آج تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تنظیم اسلامی سے ایک پیسے کی کوئی بھی میں نے کوئی مفاد حاصل کیا، ایک پیسے کا۔ انجمن کی بات نہیں کر رہا، انجمن کے اس پریمیسز میں میری رہائش ہے، یہاں مجھے سہولتیں حاصل ہیں، لیکن اس کا بدل بھی ہے کہ میری ساری کتابیں، میرے سارے کیسٹس وہ انجمن کی ملکیت ہے یا جو بھی ہے، اس سے کوئی آمد نہیں ہے، میری کوئی رائلٹی نہیں، میری کوئی آمد نہیں، میرے کوئی اخراجات یہاں کے جو ہے وہ انجمن کے ذمے ہیں۔ لیکن تنظیم اسلامی کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ آج تک اس سے ایک پیسے کا بھی کوئی مفاد میں نے حاصل نہیں کیا۔ پھر بہرحال اب تک 63واں برس عمر کا ہے، جو کچھ میں نے کمایا اور کھایا ہے وہ بھی ایک حساب کم و بیش میں لکھ دیا ہے سب لوگوں کے سامنے۔ تو نہ یہ میرا پیشہ، نہ یہ میرا سیاسی اس معنی میں مشغلہ، تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں تو مجبور ہوں۔ جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ، ناچار گناہگار سوئے دار چلے ہیں، اس کے سوا میرے پاس تو راستہ نہیں کہ یہ فرض عین ہے اور اس کے لیے جد و جہد اجتماعی سطح پر لازم ہے۔ اس کی تھوڑی سی ایک داستان بھی آپ کو بتا دوں، یہ میں لکھ چکا ہوں چیزیں، لیکن بہت سے حضرات ہمارے یہ چیزیں نہیں پڑھتے ہیں۔ عزم تنظیم نامی کتاب میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، جو سلسلہ مطبوعات تنظیم اسلامی نمبر 1 پمفلٹ ہے۔ مجھ پر سب سے پہلا اثر جو پڑا ہے اس دنیا میں وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ہے، لیکن اس سے ایک جذبہ ملی بیدار ہوا تھا۔ ہم مسلمان ہیں،
ہمارا ایک اپنی تہذیب ہے، کلچر ہے، مسلمان ایک قوم ہے۔ اس کے بعد یہ کہ کالج میں آتے ہی، بلکہ اس سے پہلے ہائی اسکول کے دور سے ہی میں مولانا مودودی کی تحریروں سے متعارف ہوا۔ اس کے بعد 10 برس میرے کالج کی زندگی کے 7 برس 3 اور اس تحریک کے ساتھ عملاً گزرے۔ مولانا مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی، ان دونوں کی تحریروں سے یہ تصور جو میں بیان کر رہا ہوں بہت کلیئر میرے سامنے آ چکا تھا، جبکہ میری عمر صرف 19 برس تھی۔ اسی عزم تنظیم والے کتابچے میں نے اپنی اس 19 برس کی عمر کی ایک تحریر بھی دے دی ہے کہ یہ تھا جو میں نے سبق سیکھا تھا 1951 میں، جبکہ میری عمر ابھی 19 برس تھی۔ اس کے بعد سے جو میرا مطالعہ ہے، اب ظاہر بات ہے 51 کے بعد اب یہ 94 43 برس کی بات ہے، نصف صدی کی قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ جتنا قرآن پڑھا، جتنی حدیث پڑھی، جتنی سیرت کا مطالعہ کیا، وہ پختہ سے پختہ تر، گہرا سے گہرا تر، اس کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا۔ کیا ہے وہ؟ ہر مدعی ایمان پر پہلا فرض عین ہے کہ اللہ کا بندہ بنے، اور بندگی کا مطلب ہے پوری زندگی میں اس کی اطاعت اور عبادت، جزوی نہیں۔ دوسرا فرض عین اس کا یہ ہے اسی کا داعی اور پرچارک بن کر کھڑا ہو جائے، اسی کی دعوت۔ تیسرا فرض عین ہے کہ اس بندگی رب کا نظام قائم کرنے کے لیے پوری زندگی انسانی جو ہے وہ اسی اصول کے اوپر استوار ہو جائے، اس کے لیے تن من دھن کے ساتھ جد و جہد کرے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ کام کسی جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے نماز فرض ہے تو وضو کے بغیر پڑھی نہیں جا سکتی، تو وضو بھی فرض ہے۔ ایسے ہی اقامت دین کی جد و جہد، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد فرض ہے، وہ جماعت کے بغیر ممکن نہیں، تو التزام جماعت بھی فرض ہے۔ 4 جملوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ویسے اس خانے میں جو جو رنگ میں نے بھرے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہر ایک سطح کی اصطلاحات کو علیحدہ بیان کیا ہے۔ پہلی سطح پر اسلام کا لفظ ہے، ٹو سرنڈر، اللہ کی احکام کی مخالفت، ترک کر دینا، اسلام، گردن نہادن، سپر انداختن۔ پھر اسی کے اندر لفظ آتا اطاعت۔ سرنڈر تو آدمی مجبوراً بھی کر دیتا ہے کبھی، کہ اب تابع مقاومت نہیں رہی، مقابلے کی ہمت نہیں رہی، نہیں، اطاعت تو سے بنا ہے، دلی آمادگی سے اللہ کی بات ماننا، یہ اس سے اگلا قدم ہو گیا۔ اس سے آگے کا لفظ ہے تقویٰ، باریک بینی کے ساتھ بچ بچ کر کہیں کوئی اللہ کے حکم کے خلاف قدم نہ اٹھ جائے۔ یہ اسی کا ایک نیگیٹو پہلو ہے، دونوں کا ایک اندرونی حصہ ہے۔ اور اس کے لیے جامع ترین اصطلاح عبادت، بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ لیکن اس عبادت کا یہ جو ہمارا مطالبات دین کے نام سے کتاب سے چھپ چکا ہے، اس کا جزو لازم ہے محبت۔ اللہ کی ہمتن اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جائے۔ دیکھیے، ایک ہے سرنڈر، چاہے مجبوراً بھی ہو گیا، مسلمان تو ہو گئے۔ اطاعت تو کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ بات مان۔ ایک ہے محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا۔ اب اس میں جو آپ اندازہ کیجئے جو رنگ اور جو گڑھاس پیدا ہوا ہے اس کا، یہ ہے پہلی سطح۔ دوسری سطح تبلیغ۔ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بات کسی کو پہنچانا، قرآن پہنچاؤ، دین پہنچاؤ، اللہ کی بندگی کا پیغام پہنچاؤ۔ بلغوا عنہ ولو آیۃ، چاہے ایک ہی آیت کے ذریعے پہنچاؤ۔ دعوت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو بلانا، پہلے پیغام دینا ہے، پھر اسے کھینچ کر اسلام کی طرف لے آنا ہے۔ ایک ہی عمل کے 2 رخ ہیں، تبلیغ ٹو ریچ آؤٹ، اور دعوت کھینچ کے لاؤ، بلا کے لاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک، پہنچاؤ، بلاؤ انہیں اللہ کے راستے کی طرف۔ اسی کے لیے ہے پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا۔ اور اس کی منزل آخری کیا؟ شہادت علی الناس، حجت قائم ہو جائے کہ وہ یہ کہہ نہ سکے قیامت کے دن، اے اللہ ان بدبخت مسلمانوں نے ہمیں تیرا پیغام پہنچایا نہیں، یہ مجرم ہے، انہیں پکڑو۔ یہ بنے پھرتے تھے ٹھیکیدار تیرے نبی کے،
سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، لہک لہک کر یہ گاتے رہے، اس نبی کا پیغام انہوں نے ہم تک پہنچایا ہی نہیں۔ ہمیں متنفر کیا نبی سے، ہم نے ان کے طرز عمل کو دیکھ کر نبی کو پہچانا۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اگر اس نبوت کے درخت کے پھل یہ ہیں تو اس سے توبہ بھلی۔ دنیا نے کہا ہے، بہت بڑا ڈرامہ نمیس، اس نے کہا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں، مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ یہ ہے شہادت علی الناس کرنا، تو یہ تھا کہ لوگ دیکھتے، ہمارے عمل کو دیکھتے، ہمارے پیغام کو دیکھتے، ہماری قول کو دیکھتے، ہماری دعوت اس کے استدلال کو دیکھتے اور کہتے ہاں ٹھیک ہے، درست تھا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، تم نے بات کہہ دی، بس بات ختم ہوئی۔ آپ کہہ سکیں اللہ کے ہاں اللہ ہم نے بات کہہ دی تھی، ماننا نہ ماننا کسی سے منوانا آپ کے اختیار میں نہیں۔ وما انت علیہم بمسیطر، یہ دوسرے لیول کی 4 اصطلاحات۔ تیسرے لیول پر تکبیر ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی قائم کرو۔ اللہ اکبر صرف کہنے کے لیے نہیں ہے، کبریائی کو نافذ کرو، اقامت دین کو قائم کرو۔ اس کی میں نے آیت آج آپ کو سنائی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ وہ فرض ہے کہ جو تمام امتوں پر رہا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ تو وہ فرض رہے کہ جو صرف امت محمد کا نہیں ہے، یہ تو سب کا رہا۔ اسی کی تلقین، اسی کی نصیحت نوح کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور ابراہیم کو اور اے محمد آپ کو دین کو قائم کرو۔ اسی میں وضاحت کی ہم نے کہ دین ایک رہا ہے آدم سے لے کر این دم تک، بلکہ قیامت تک دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ تمام انبیاء کا نام لے کر قرآن میں کہا گیا کہ نہیں، ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری ایک ہی امت ہے، رسول تو ایک امت ہے، دین ایک ہے، رسول ایک امت ہے، لیکن رسولوں کے ساتھ جو مذہب جو احکام آئے ان میں فرق ہوتا رہا، شریعت میں فرق ہوتا رہا، شریعت موسوی شریعت محمدی میں فرق ہے، دین موسوی دین محمدی میں کوئی فرق نہیں، دین تو ایک ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى، دین کے معاملے میں تو وہی بات، ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اسی کا نام ہے یکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی کا نام ہے غلبہ دین لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے اپنے رسول محمد کو تو بھیجا اس فیصلے کے ساتھ دین کو غالب کریں کل کے کل تمام نظام زندگی کا۔ اسی کا مطلب ہے نظام خلافت قائم کرنا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے۔ اب اس کو بھی ہمارے بعض مفسرین، بعض مولویوں نے عجیب عجیب رنگ دے دیا ہے، خلافت سے مراد کیا ہے؟ اور حضرت آدم کو جو خلیفہ بنایا گیا تو وہ جنوں کے خلیفہ تھے کہ اللہ کے خلیفہ تھے کہ کس کے خلیفہ تھے؟ جنات کا خلیفہ بھی بنا دیا۔ بہرحال اللہ جزائے خیر دے امام راضی کو، بڑی انہوں نے شرح و بسط کے ساتھ جو ہے بحث کی ہے کہ یہ خلافت اللہ ہے، اس لیے کہ اس میں دلیل یہ دوسری آیت لائے ہے سورہ صاد کی، جب داؤد سے کہا گیا ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے فاحکم بین الناس بالعدل، بس فیصلے کرو، حکومت کرو لوگوں کے مابین عدل کے ساتھ۔ یہ ہے خلافت کا مطلب۔ یہ آیت خود واضح کر رہی ہے خلافت سے مراد کیا ہے، اللہ کا نظام عدل قائم کیا جائے، اس کا دیا ہوا نظام عدل اجتماعی نافذ کیا جائے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا بیعت خلافت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا ہے کہ لوگوں، تم میں سے جو ضعیف ہے میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور جو قوی ہوگا وہ ضعیف رہے گا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کروں۔ یہ ہے خلافت کا منشور، نظام عدل و قسط کا قیام، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ ولا تتبع الہویٰ،
اگر آپ اللہ کے نظام کو چھوڑیں گے تو خواہش کی پیروی کریں گے نا پھر. اب وہ خواہش چاہے ایک شخص کی ہے، مونارک ہے، بادشاہ ہے، اہم جو مونارک کو فولائی سروے الیس لی ملک مصر، کیا میری حکومت ہے یہاں؟ میں جس کا چاہوں موگا بند کر دوں. ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ تمام جو ہے آپ پاشی کا نظام میرے اختیار میں ہے، تمام وسائل یہاں کے میرے قبضہ قدرت میں ہے. یا تو وہ ایک شخص ہوگا، اس کی ہوائے نفس طے کرے گی، یا پھر یہ کہ اکثریت کی ہوا ہوگی خواہش. وہ چاہے جمہوریت ہو، جو بھی ساورنٹی کا تصور ہے اللہ کے سوا، وہی کفر ہے، وہی شرک ہے. چاہے وہ ایک شخص کی ہو، چاہے وہ ایک قوم کی ہو، چاہے وہ ایک پوری نوع انسانی کی ہو، پاپولر ساورنٹی ہو یا انڈیویجول ساورنٹی ہو، سب کفر ہے، شرک ہے، بدترین شرک ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے والا، اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی. یہ اس کی 5ویں اصطلاح ہو گئی. بات ایک ہی ہے، دین کے نظام کو قائم کرنا. جب دین کا نظام قائم ہوگا تو اللہ سب سے اونچا ہو گیا کہ نہیں؟ سب سے بڑا ہو گیا، اسی کا حکم چلے گا ہر جگہ. اسی کو حدیث میں کہا گیا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. اللہ کی بات اونچی ہوگی، وہ ہائی کورٹ ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، وہ عدالت ہو، وہ سینٹ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کی بات اوپر. تب تو ہے یہ اللہ کی حکومت اور اس کے بندوں کی خلافت. اور اگر کوئی ایک چیز بھی اس سے بالا تر ہے، جیسے ضیاء الحق صاحب نے تماشا کیا تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ تو بنائی، لیکن شریعت، پاکستان کا دستور شریعت سے بالا تر، عدالتی قوانین شریعت سے بالا تر، آئلی قوانین شریعت سے بالا تر، شریعت کورٹ سے بالا تر اس کے دائرے میں نہیں. کہنے کو شریعت کورٹ ہے، آئلی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتی، مالی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتی. ایسے فراڈ ہیں جو اس ملک کے اندر اسلام کے ساتھ کھیلے گئے. آج جو کچھ ہم پر بیت رہی ہے یوں تو نہیں ہو رہی، سزائیں ہیں. اور سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کے نام پر یہ دھوکے دیے گئے. اسی کا سب سے بڑا معاملہ ہوا کہ نفاذ شریعت ایکٹ کے اندر اور سود کے جاری رکھنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. عنوان ہے نفاذ شریعت ایکٹ، اور اس میں اجرا اور اس کو جاری رکھنے کا اعلان ہو رہا ہے سود کا. تو بہرحال جو بھی ہم پر آ رہی ہے، جو مصائب ہیں، جو بھی خطرات ہیں، جن کو دیکھ کر ہر شخص جو ہے وہ بے چین اور پریشان ہو، اسی وجہ سے. بہرحال اس وقت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اصطلاحات ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ ان میں ہم نے تفصیل کا رنگ بھرا ہے. بات ایک ہی ہے، البتہ یہ کہ اس میں ایک نقطہ سمجھ لیجئے، وہ بہت ضروری ہے. جس طرح ایک درخت ہے، اس کی نشو و نما، چونکہ یہ مثال حضور نے بھی کئی بار مختلف اعتبارات سے دی ہے، پورے دین کی حقیقت کو بھی ایک درخت سے سمجھایا ہے کہ ہمارے دین کی ایک جڑ ہے، ایک تنا ہے، ایک چوٹی ہے. وہ طویل حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل سے، اس وقت نہیں ہے. میں نے اپنے اس کام کو کہا یہ بھی درخت ہے، ایک جڑ ہے اس کی، دعوت رجوع القرآن، تنا ہے تنظیم اسلامی، اور تحریک خلافت کو ہم اس کو آگے پھیلانے پہنچنے کے لیے جس طرح شاخیں پھیلتی ہیں استعمال کر رہے ہیں. بات تو ایک ہی ہے، شاخ اگر علیحدہ ہو جائے جڑ سے تو پھر وہ شاخ نہیں ہے، لکڑی ہے، جلا لو اس کو. تنا جڑ سے علیحدہ کر دیجئے تب بھی وہ سوخت نہیں ہوگی، یا یہ کہ فرنیچر کے کام آ جائے گی لکڑی، وہ درخت تو نہیں رہے گا. درخت تبھی ہے جب یہ تینوں چیزیں ہوں، اور پھل لگتا ہے اوپر ہی جا کر. بہرحال اسی طریقے سے دیکھیے درخت، اس کے لیے بیج اور کوئی گٹھلی جو بھی ہے، بیج ہی ہے، وہ صحیح ہونا چاہیے. نمبر 1، جہاں آپ نے لگایا ہے اس سے وہ زمین صحیح ہونی چاہیے، فضا صحیح ہونی چاہیے، جس میں آکسیجن ہو، اس کے لیے غذا موجود، تو درخت پروان چڑھے گا. پروان چڑھے گا تو اس کے اندر جو کچھ مضمر ہے وہ سب ظاہر ہوتا چلا جائے گا. آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت مضمر ہے. یہ تینوں چیزیں اگر صحیح ہیں تو کسی ایک جگہ پر جا کر وہ آم کا پودا رکے گا نہیں، وقت تو لے گا، بڑھے گا، پھر جائے گا، پختہ ہوگا، پھر اس میں آم لگے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تینوں چیزیں ٹھیک ہوں اور یہ اس کی نشو و نما کسی جگہ رک جائے. اگر رک گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں خرابی ہے. اسی کو سمجھ لیجئے، جس شخص کے دین و اسلام کا درخت اس طور سے ترقی نہیں کرتا
یا بیج خراب ہے، ایمان درست نہیں ہے اس کا، یا اس کی شخصیت بیمار ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، قوت ارادی نہیں ہے، منافقت ہے۔ یا ایک تیسری چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے کمزور طبائع کے لیے ماحول وہ ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یہ بھی ہے، ایک تیسرے درجے میں شمار کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ماحول ٹھیک ہو تو غلط چلنا مشکل ہوتا ہے، اور ماحول غلط ہو تو ظاہر بات ہے ٹھیک چلنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ تینوں فیکٹر، اور اس میں اب آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں گا، اگر دین کا یہ درخت کسی جگہ آ کر رک گیا ہے، نماز تو بڑی عمدگی سے، بڑی پابندی سے اور بہت ہی اہتمام سے، اور روزہ بھی اور روزے نفلی بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہے، اگلی منزل نہیں آ رہی، نہ وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے، سمجھ رہے ہیں ہم تو دین کے پورا کام کر رہے ہیں، تو کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ سٹنٹڈ گروتھ کسی پیتھولوجی کا مظہر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حبط اعمال کا ذکر آیا ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم، بڑی بڑی نیکیاں، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی جو ہے عبادت گزاریاں زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں گی۔ کیوں رک گئے تھے؟ کہاں رک گئے تھے؟ کیا خرابی تھی؟ یا تمہارا ایمان خراب تھا، یا تمہاری شخصیت کھوکھلی تھی؟ ورنہ ایمان کا تقاضا تو پھر یہ ہے بندگی رب اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ، دین کی دعوت و تبلیغ اپنے پوری شرائط کے ساتھ، اقامت دین کی جد و جہد پورے تن من کے ساتھ، التزام جماعت کے ساتھ۔ اگر تو نارمل بیج ہو، نارمل زمین ہو، نارمل فضا ہو تو اس کو بڑھنا چاہیے۔ سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کہاں رکے؟ یہی وجہ دیکھیے جو لوگ بدر میں گئے تھے حضور کے ساتھ، اور اس وقت تک جو صحابہ تھے حضور کے ساتھ، میں کہتا ہوں شاید کوئی 1% بدریوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہیں مغالطہ ہو جائے، مدینے کے مسلمانوں میں بھی ابھی شاید کوئی 1-2% منافق ہوں گے نا، ابھی نفاق کا پودا پروان نہیں چڑھا تھا، مکے میں تو خیر اس کا وجود ہی نہیں تھا، اور آ کر مدینے میں بھی ابھی تو ابتدائی دور ہے۔ یہ غزوہ بدر کے تذکرے میں جو آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ اس دور کے مسلمانوں سے، اور کیا وعید دی جا رہی ہے؟ اے مسلمانوں، جب تمہارا مقابلہ کفار سے ہو جائے، جنگ، کھلی جنگ کی صورت میں کہیں میدان میں، ہرگز پیٹھ مت دکھانا۔ اگر تم میں سے کسی نے پیٹھ دکھا دی، الا یہ کہ کوئی ٹیکٹیکل موو ہے، کوئی چال ہے، کسی وقت پسپائی اختیار کی جاتی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، یا کسی اور اسی طرح کی ٹیکٹیکل موو کے تحت اگر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بچانے کے لیے بھاگنے کا اگر مسئلہ ہو گیا فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا ہے، ومأواہ جہنم، جہنمی ہے، وبئس المصیر، برا ٹھکانہ۔ کیوں؟ معلوم ہوا کہیں کوئی گڑبڑ تھی تبھی تو ہوا نا۔ یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا ایک عمل ہے چھوٹا سا، میں تو کہا کرتا ہوں کچھ تولتے ہوئے ڈنڈی یوں کرتا ہے تو کتنی حرکت کی اس نے، لیکن اس کے ہاتھ کی یہ حرکت ڈنڈی مارنے کی ثابت کر رہی ہے یا اسے یہ یقین نہیں کہ اللہ ہے، یا یہ نہیں کہ وہ دیکھتا ہے، یا یہ نہیں کہ مجھے جانا ہے اس کے پاس اور جواب دہی کرنی ہے۔ اس کے بغیر کیسے یہ حرکت ہوگی؟ اسی لیے تو قرآن مجید نے صرف اس ایک حرکت پہ کیا کہا ہے؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے، یہ چھوٹی سی حرکت یہ بہت بڑا انڈیکس ہے، کیا کچھ بتا رہی ہے؟ یہی سب سمجھ لیجئے، یا تو اس رفتار سے دین میں پیش قدمی ہوگی تب تو ہے نارمل معاملہ، کہیں آ کر رک گئے، سارا کیا دھرا بھی ختم ہو جائے گا،
پھر یہ نہ سمجھیے نمازیں روزے یہ اللہ کے ہاں چل جائیں گے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، کوئی شے اللہ کے ہاں وہ میزان کے اندر وزن نہیں رکھے گی۔ اس کا مطلب پیتھولوجی تھی وہاں، یہ کوئی اور ہی ہوگا، تمہاری نیت ہی کچھ اور ہوگی جو تم یہ نمازیں پڑھتے رہے ہو۔ یہاں جو تم پیٹھ دکھا کے بھاگے ہو، اس نے ثابت کر دیا ایمان نہیں ہے تمہارا اللہ پر اور آخرت پر۔ تمہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تمہیں تو اپنی جان زیادہ پیاری ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے دین میں شہادت کے مقابلے میں، تو اس کے بعد تمہاری نماز روزے کی کیا بدل ہوگی؟ یہ آیت بہت ہے، یہ اگر کہیں سورہ توبہ میں ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ منافقین سے خطاب ہو رہا ہے، تو سورہ انفال میں ہے، غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ بہرحال میری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے اب تک کے مطالعے کا، غور و فکر کا، سوچ بچار کا حاصل یہ تصور فرائض دینی ہے، لیکن افسوس کہ آج بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ خیر قوم کی عظیم اکثریت تو اس سے بری ہے ہی ہے۔ وہ لوگ بھی جو تنظیم میں آئے ہیں اور اسی تصور کے تحت آئے، پھر کر ان کے اوپر بھی کچھ اور تصورات جو ہے آتے ہیں، پلٹ کر وہی جو معاشرے کے اندر 1300 برس میں جو معیارات قائم ہو چکے ہیں وہ سب کے سب آ کر حملہ آور ہوتے ہیں اور یہ تصور اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 جملے اگر آپ کے ذہن پر، آپ کے قلب پر لکھے ہوئے نہ رہیں، پھر یہ کہ اس کے حوالے سے اس کے لیے دلائل، اس کا استدلال قرآن سے، سورت سے، سیرت سے، سنت سے استشہاد، یہ گویا کہ اس میں بہرحال یہی اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے۔ اسی کا نام خلافت کے نظام کا قیام ہے، حاکمیت اللہ کی، اس کے مسلمان بندوں کی، فرما بردار بندوں کی خلاف، اسی کا نام حکومت الہیہ کا قیام ہے، اسی کا نام ہے اللہ کے نور کا اتمام۔ یہ آج انشاءاللہ جو خطاب عام ہے اس میں شروع ہی میں وہاں سے کروں گا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کا نور جس کے لیے اقبال نے بھی کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت استخلاف میں فرمایا جب ایسا ہو جائے گا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں تم میں سے جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے کہ ان سے پہلوں کو کی تھی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اپنے ان کے اس دین کو تمکن عطا کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو نٹ شل کیا ہوا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اب ہوا عبادت کا اصل اہتمام۔ جب پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں آ گئی، جب خلافت کا نظام پورا کا پورا قائم ہو گیا، تب 100% عبادت ہوئی نا۔ آج آپ لاکھ ایڑی چوٹی کا زور کر لگا لیں، آج آپ فاقہ کرنے کو تیار ہو جائیں، پھر بھی پورے دین پر عمل نہیں کر سکتے، کیسے کریں گے؟ چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا آپ کو اختیار ہے؟ نہیں کر سکتے آپ۔ پورے دین پر تو عمل ہوگا اس وقت جبکہ پورا نظام قائم ہو۔ اسی کو تو میں نے وعدہ کیا ہے، وہ چھوٹا سا کتاب کا میرا ابتدائی جو ہے سن 68 کا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، کہ یہ اقامت دین کی جد و جہد میں آدمی جب اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے، گویا کہ وہ بدل ہو گیا، کفارہ ہو گیا کہ اللہ میں جو اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں کہ ایک ایسے ماحول میں سانس لے رہا ہوں جس میں تیرا دین قائم نہیں ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنی ساری توانائی، ساری قوت تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے لگا دی۔ یہ کفارہ ہے اس گناہ کا، ورنہ اس ماحول میں سانس لینا گناہ ہے۔ اس میں آپ سانس لے رہے ہیں، سود آپ کے اندر جا رہا ہے۔ اس میں آپ روٹی کھا رہے ہیں، آپ نے بڑے حلال ذریعے سے کمائی ہو روٹی، آپ کے گندم کے ہر دانے میں سود آپ کے اندر جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ وقت آئے گا کہ سود سے آدمی بچ جائے تو بچ جائے، سود کے غبار یا دخان سے نہیں بچ سکے۔ ہوا میں اگر ڈسٹ سسپینشن ہے کیسے آپ بچ جائیں گے؟ سانس تو لینا ہی ہے، ڈسٹ جائے گا، غبار جائے گا،
یہ گناہ ہے در حقیقت، ایسے ماحول میں سانس لینا گناہ ہے۔ میں تو لفظ استعمال کیا کرتا ہوں حرام ہے، الا یہ کہ انسان اپنی توانائی اور قوت اور صلاحیت کا بس اتنا رکھے جتنا اپنی زندگی کے مینٹیننس کے لیے ضروری ہے۔ جائیداد بنا رہا ہے، پھلنے پھولنے کی یہاں کوشش کر رہا ہے، اس کا تو کوئی تعلق نہیں۔ ہاں نظام خلافت قائم ہو جائے، جب یہ فرض کفایہ کے درجے میں آ جائے اب کر لینا۔ اب تقرب بالنوافل کا مرحلہ بھی وہی ہے جو میرا کتابچہ ہے، تقرب بالفرائض اور تقرب بالنوافل۔ تقرب بالنوافل کا وقت آتا ہی تب ہے جبکہ یہ فریضہ اقامت دین کی جدوجہد کامیاب ہو چکی ہو۔ اب ہے آپ جیسے وہ باقی چیزوں میں بھی اب آپ کے لیے ہے۔ کس نے آپ کے لیے حرام کیا؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، حلال ذریعے سے کمائیے، بشرطے کہ وہ ماحول وہ ہے جس میں اللہ کا دین قائم ہے۔ ماحول جو ہے وہ حرام کا ہے تو آپ کھا کیا رہے ہیں؟ یہاں تو جو بھی آپ تھوڑے سے تھوڑا لے رہے ہیں وہ بھی گناہ سے آلودہ ہے جو آپ کے اندر جا رہا ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی بھی اس سے ملی ہے جسم کو اس کا اکثر و بیشتر لگا دیجئے اس دین کو قائم کرنے میں اور اس نظام کو بدلنے میں۔ یہ ہے میرے تو آج تک کے مطالعے کا حاصل، سوچ کا حاصل، غور و فکر کا حاصل۔ اسی میں مجھے سیرت نظر آتی ہے، اسی میں مجھے سنت نظر آتی ہے، یہی مجھے قرآن مجید کا خلاصہ نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر محمد یونس طور صاحب جو ہے گرین ٹاؤن والے، ان کے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، باہر کتابوں کے سٹال پر غلام حیدر صاحب سے فوراً مل لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہی سمجھ لیجئے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ اس آیت استخلاف کا اختتام ہو رہا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہے ہم مشرک ہیں، ہم شرک کے ماحول میں سانس لے رہے ہیں۔ خدا کی حاکمیت نہیں ہے، انسانی حاکمیت ہے، ہمارا ہر سانس شرک میں ہے۔ کھا پی رہے ہیں وہ حرام سے ملوث ہے، پورا نظام حرام کا ہے۔ تو اصل میں تو توحید پوری ہوگی تب، شرک کا خاتمہ ہوگا تب جب وہ پورے نظام جو ہے زندگی کا وہ اسلام کے اوپر قائم ہو جائے۔ بہرحال اس میں اگلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہم نے تقریباً 3 سال ہوئے کہ یہ جو اصطلاحات کا میں نے آپ کے سامنے رکھا نا، تنوع ہوتی ہے اصطلاحات کے اندر اور یہ ایک بڑی خوبی ہوتی ہے، منوٹنی جو ہے وہ اچھی شے نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید نے بھی اصطلاحات بہت سی استعمال کی۔ پہلی سطح پر اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت۔ دوسری سطح پر بہت سی ہیں، تبلیغ، دعوت، تلقین، تعلیم، نصیحت، یہ سب آئے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وعظ۔ پھر یہ کہ شہادت علی الناس۔ تیسری سطح پر تکبیر رب، اقامت دین، غلبہ دین، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، نظام خلافت قائم ہو جائے۔ بات تو ایک ہی ہے، عبارات ناشتہ بحسن کا واحد۔ تو ہم اس سے پہلے بھی جو کام کر رہے تھے، آج 19واں برس ہے۔ بہرحال میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ 19 برس کی عمر سے کام شروع کیا میں نے، اور شعوری طور پر کیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری زندگی میں کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ جس میں مجھے اس کے بارے میں کوئی اشتباہ لاحق ہوا ہو آج تک۔ اب 19 کا لفظ پھر دوبارہ آ گیا کہ تنظیم اسلامی 19 برس سے اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ البتہ اس میں ہم نے ریسنٹلی خلافت کی اصطلاح کو نمایاں کیا ہے، صرف یہ فرق ہے جو واقع ہوا ہے کہ باقی اصطلاحات جو ہے بڑی ثقیل ہے۔ تکبیر رب کا مفہوم سمجھائیے، اقامت دین کا مطلب سمجھائیے، اظہار دین الحق علی الدین کلہ۔ اب اس کی تو بحث جو ہے وہ صرف و نحوی کی بڑی طویل ہے۔ یکون الدین کلہ للہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ تو خلافت کا نظام جو ہے سہل ہے سمجھنے کے لیے، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی نقشہ ہے اس کا موجود اس حوالے سے، اور یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، اتنی بنیادی اصطلاح ہے۔ خام خواہ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں ایک کنفیوژن پیدا کر دیا، ورنہ آدم کی تخلیق ہوئی ہے خلیفہ کے طور پر،
پورا نظام حضرت داؤد کا خلافت کا نظام. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مسلمانوں سے وعدہ ہو رہا ہے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ظاہر بات ہے حکومت کا وعدہ ہو رہا ہے، حکومت کے لیے لفظ اصطلاح ہو رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو اسلام پر عمل پیرا تھے ہی. وعدہ تو حکومت کا ہو رہا ہے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. تو ہم نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے. 3 سال سے اس نہج سے کام کر رہے ہیں. باقی یہ کہ اصل میں تو جو پہلے دن سے کام کر رہے ہیں وہ یہی ہے. البتہ حال ہی میں جو چند واقعات ہوئے ہیں ان کی طرف کچھ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے، مغربی دنیا میں بھی خلافت کا چرچا شروع ہوا ہے، اور یہ ایک نئی تحریک جو عرب ممالک کی تھی اصل تو، لیکن یہ کہ چونکہ وہاں وہ بینڈ ہے لہذا وہاں تو اگر ہے تو وہ انڈر گراؤنڈ ہے. اب ان کی جو ایکٹیویٹیز بھی ہیں وہ مغربی ممالک میں جو امیگرنٹس ہیں عرب ان کی تھی. لیکن اب یہ کہ ہندوستان پاکستان سے جو گئے ہیں لوگ امیگرنٹس امریکہ میں اور انگلینڈ وغیرہ میں، ان کی بھی جو نئی نسل ہے ان کی بھی بڑی تعداد ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور خلافت کا غلغلہ خوب بلند کیا انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے آج ہی جو جنگ میں کالم چھپا ہے، حالانکہ 4 مہینے تک اس میں 4.5 مہینے تک تعطل رہا ہے، میرے قلم پر کچھ گرا لگی رہی ہے، طبیعت میں بھی انقباض کی کیفیت رہی ہے، وہ ایک علیحدہ داستان ہے، اس کو چھوڑ دیجیے اس وقت. لیکن خاص اس موقع پر میں نے پھر قلم اٹھایا ہے. دعا بھی کی ہے، آپ بھی کیجئے کہ اگر اس کالم نویسی میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں تسلسل قائم کر دے، اور اگر نہیں ہے تو مستقل گرا لگا دے، پھر یہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد گنڈے دار والا معاملہ نہ رہے بلکہ تسلسل کے ساتھ ہو. یہ اللہ کے اوپر چھوڑا، استخارہ ہے، وہ جانتا ہے. ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرف عني واصرفني عنه. سیدھی بات. بہرحال اس میں کچھ تفصیل آ گئی ہے، لیکن یہ کہ اس میں 7 اگست کو جو جلسہ ہوا وہاں، وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے یورپ کی، یوں سمجھیے کہ تاریخ میں، اور وہاں کے پریس نے کہا ہے کہ اتنا بڑا مسلمانوں کا کوئی اجتماع آج تک مغرب میں نہیں ہوا، یعنی عالم مغرب میں، یورپ اور امریکہ میں. یہ بات میں نے آج کالم میں لکھ دی ہے کہ یہ بات ایک اعتبار سے غلط ہے. تبلیغی جماعت کے اجتماع اس سے کہیں بڑے بڑے وہاں ہوتے رہے. جو نیومیریکلی کہا جائے تو بات غلط ہے، لیکن اس اعتبار سے صحیح ہے کہ وہ خالص ایک وہ مذہبی انداز کی وہ اجتماعات ہوتے ہیں جن میں سیاست یا نظام اس سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو ایک نظام کے اعتبار سے، نظام خلافت کے اعتبار سے سیاسی اور انقلابی انداز کی گفتگو واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ بات صحیح ہے کہ اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا ہوگا. اس کو میں نے عنوان دیا ہے اذان خلافت، کیونکہ اب ہمارے ہاں جو یہ اذان ہونے والی ہے آج رات کو موچی دروازے میں اذان خلافت، بلکہ اس کے لیے تو میں لفظ لانا چاہتا ہوں اقامت خلافت، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اذان کے بعد اقامت کا مرحلہ آتا ہے، بہرحال اس کا مفہوم میرا کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو مضامین کو شائع ہوئے تھے ندائے خلافت میں 2-3 پرچوں میں، جو اس کانفرنس کے بارے میں ہم نے اسے یکجا کر کے کتابچے کی شکل میں مہیا کر دیا ہے، تاکہ اس اذان خلافت سے جتنے لوگ بھی مغرب میں جو دی گئی ہے اذان خلافت، اس سے جتنے لوگ بھی مزید واقفیت حاصل کرنا چاہیں انہیں وہ ایک جو ہے وہ کتابچے کی شکل میں مل جائے. وہ آج یہاں بھی اویلیبل ہے. پھر یہ کہ اس کی جو ویڈیو تیار کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی پہنچا دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں اس قسم کے اجتماعات میں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک حکمت اور تدبیر ہوتی ہے، اس کے اپنے وہ پلانز ہیں. تقریباً 1 گھنٹے کی تقریب میری وہاں ہوئی ہے، اور انگریزی میں تو گفتگو کرتے ہوئے ہچکچاتا ہی ہوں بہت زیادہ، لیکن بہرحال سننے والوں نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک تقریر ہو گئی. تو اس کا بھی ویڈیو جو ہے وہ آج دکھایا جائے گا. جو کاروان خلافت ہمارا یہاں سے چلے گا عصر کی نماز کے فوراً بعد، آج 4 بجے یہاں نماز عصر ہوگی جماعت، اور اس کے فوراً بعد یہاں سے ہم ایک قافلے کی شکل میں روانہ ہوں گے. وہاں مغرب جا کر پڑھیں گے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان پھر وہاں پر اس جلسے کا وہ جو ہے ویڈیو دکھایا جائے گا، اور وہ ویڈیو وہاں پر خریدنے کے لیے بھی موجود ہوگا. یہ سارا اہتمام میں نے خاص وجہ سے کیا ہے. مجھے توقع نہیں تھی، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں مشیت ایستی کا معاملہ ہے. میں یہ توقع ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میں دعوت دوں اور وہاں سے حزب التحریر کے کوئی صاحب ہماری اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لے آئے. پھر بھی ہم نے جیسے بھی ہوا
ہم نے اپنے کچھ وہاں جو ہمارے کارکن ہیں ان کے ذریعے سے دعوت پہنچائی، میں حیران رہ گیا ہوں، 1 2 نہیں 4 افراد آ رہے ہیں انشاءاللہ کل، دعا کریں کوئی رکاوٹ کسی وجہ سے نہ ہو جائے، بہرحال بکنگ وغیرہ مکمل ہر چیز، تو ان کا بھی تعارف جو ہے پہلے ہو جانا چاہیے یہاں پر۔ تو میں نے کچھ تھوڑا سا آج جو ہے وہ جنگ کے کالم میں بھی تعارف ان کا کرا دیا، لیکن وہ تو بہرحال محدود چیز ہے، لیکن یہ جو اب ہم نے وہ کتابچہ تیار کیا ہے اس میں ان کا تعارف ہو جائے گا۔ جمال ہاروڈ ایک کینیڈین ہے، نو مسلم ہے، ایک اور جو شخص ہے بیچارہ معذور ہے، ویل چیئر پر رہتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے جسے آگ بھری ہوئی ہے جذبے کی اس کے اندر، فرید قاسم، باپ عراقی تھے، ماں جو ہے انگریز، ایک ہے مشرقی پاکستانی بنگلہ دیشی مسلمان جو اب وہاں کام کر رہے ہیں، اور ایک پاکستان سے، یہ 4 کا وفد آ رہا ہے۔ تو 22 اور 23 اکتوبر کو جو کل اور پرسوں ہمارے اجتماعات ہوں گے یہاں قرآن آڈیٹوریم میں، تو ایک دن ان میں سے ایک کو ہم نے تقسیم کیا ہے کہ ان کی تقریریں بھی ہوں گی، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ یہ جو اب غلغلہ خلافت ہے، یہ جو بھی عالمی سطح پر بلند ہو رہا ہے، اس کی کیا شان ہے۔ اور اس کتابچے سے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں چونکہ وہاں کے اخبارات کے بھی ہم نے ایڈیٹوریلز بھی اور دوسرے خبروں کے کٹنگز بھی دی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ محسوس کیا گیا ہے اس تحریک خلافت کے بارے میں۔ اور ہماری تنظیم تو بیچاری یوں سمجھیے کہ ان ممالک میں، امریکہ میں تو پھر بھی کچھ ہے، انگلستان میں تو تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ میں کبھی اپنی تنظیمی قوت کو کبھی بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا قائل نہیں ہوں، نہ عادی ہوں، جو صحیح بات ہے وہی سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ کہ وہاں BBC کے تبصرے میں ایک صاحب نے جو منیلا میں سنا، ہمارے ساتھی نے، دوست نے، انہوں نے مجھے لکھا، انہوں نے کہا تنظیم اسلامی انگلستان اور امریکہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے اور اس سے یہودیوں کو بڑی تشویش ہو گئی۔ یہ BBC کا تبصرہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی شان ہوتی ہے کہ کبھی وہ دشمن بڑا زیادہ دشمن ہوتا ہے، چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہے تاکہ تمہارے حوصلے پست نہ ہو، کبھی تمہیں بڑا کر کے لوگوں کے سامنے دکھا دیتا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر تمہاری ہیبت طاری ہو جائے۔ خود حضور کی ایک مسنون دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں تو چھوٹا بنائے رکھ، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں مجھے بڑا بنا دے، اس لیے کہ مجھے وہ بڑائی اپنے لیے تو درکار نہیں ہے، تیرے دین کے لیے درکار ہے کہ لوگوں پر میری بات جو ہے اس کا اثر زیادہ ہو، لوگ میری بات کو زیادہ توجہ سے سنیں۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ بہرحال یہ آج کے پروگرام میں نے آپ سے عرض کر دیا، پاکستان میں اصل میں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں اذان کا معاملہ نہیں، اقامت کا معاملہ ہے۔ اذان وہاں دی گئی، اقامت کی جدوجہد یہاں کر دی گئی، اور بڑا اچھا اداریہ لکھا تھا اس پر برادرم اقتدار احمد صاحب نے، اس کو بھی ریپیٹ کیا ہم نے، اس جو اب کتابچے کی شکل میں آ گیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہمیں کتنے مواقع پاکستان میں حاصل ہیں، ہم اگر نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم 10، میں کہتا ہوں 100 گنا بڑے مجرم ہوں گے۔ سعودی عرب میں تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، کوئی جماعت بنانے کی اجازت نہیں، آپ کہیں جا کر عراق میں، لیبیا میں بات کر سکتے ہیں، آپ کا وجود نہیں رہے گا۔ یہ جو ہمیں مواقع حاصل ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایسوسیشن، آپ اجتماع کریں، جماعت کریں، آپ 10 لاکھ کا اجتماع کر لیں، آپ کی محنت درکار ہے، آپ کے پیسے درکار ہے، آپ اس میں انفاق کریں گے، کریں، کوئی روکے گا آپ کو؟ ہاں توڑ پھوڑ نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ جلوس نکالیے۔ پھر ہم یہاں نہیں کرتے تو ہم زیادہ بڑے مجرم ہیں یا وہ؟ عوامی سطح پر، انفرادی سطح پر ہم زیادہ بڑے مجرم ہیں کہ ہمیں یہ سارے حقوق حاصل ہیں، لیکن ہمیں اپنے دھندے ہی عزیز ہیں۔ حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ عذاب کی گھٹائیں آ رہی ہیں، کیا ہوگا ان کا؟ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، کیا رہ جائے گا یہاں؟ لیکن بنانا سب کچھ یہیں پر ہے۔ حضرت مسیح نے فرمایا تھا زمین پر نہ جمع کرو جہاں چوری کا بھی ڈر، ڈاکے کا بھی خوف، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری ہے، نہ ڈاکہ ہے، نہ کیڑا خراب کر سکے۔ اور اگلا جملہ ہے اصل حکمت کا، اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل لگا رہے گا۔ یہاں مال جمع کیا ہے، دل یہی ہوگا، فرشتے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے یہاں سے۔ حضور نے اس کی مثال دی ہے
کہ جیسے سیخ کے اوپر سے کباب اتارا جاتا ہے ایسے جان نکلے گی دنیا سے محبت کرنے والے کی. اور جس کو دنیا سے محبت ہی نہیں، جس نے اپنی ساری کمائی وہاں جمع کر رکھی ہے، اس کو یہاں سے جانے میں کیا بات ہے؟ نشان مرد مومن بات گویم جو مر گایا تبسم مطلب ہے اس کی. حضور نے فرمایا ایسے جان نکلے گی جیسے کہ ایک بند مشکیزے میں سے ایک بوند ٹپک گئی. تو یہ حضرت مسیح کا جملہ ذہن میں رکھیے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمیں تو یہاں اس کی اقامت کی جد و جہد کرنی ہے. وہی اقامت جو میں نے کہا، اقامت دین کہہ لیں، تکبیر رب کہہ لیں، حکومت الہیہ کا قیام کہہ لیں، خلافت کا نظام کا قیام کہہ لیں، اس کی جد و جہد کرنی ہے. بہرحال ابھی آج کا جلسہ ہو، آج کا جلوس ہو، یہ ابھی اذان ہی کے درجے میں ہے چیزیں، لیکن اس میں تو پورے ذوق و شوق کے ساتھ شرکت ہو، جذبے کے ساتھ شرکت ہو. میں یہاں اصل میں چاہتا یہ تھا کہ یہ جو ہینڈ بل ہم نے شائع کیا ہے، اس میں چونکہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت اب ختم ہو گیا ہے، مجھے بات ختم کر دینی چاہیے، تو صرف اس اعلان کے ساتھ یہ بات اب ختم کر رہا ہوں. اس کا ایک جملہ ذہن میں رکھیے، اور یہ میری آج کی تقریر کا اصل میں تو چونکہ موضوع بھی یہی ہوگا، دنیا کا اصل اور آخری مستقبل نیو ورلڈ آرڈر کے پردے میں جیو ورلڈ آرڈر یا مٹھی بھر یہودیوں کی مالیاتی حکومت نہیں ہے، بلکہ خلافت علی منہاج النبوت کا عالمی سطح پر قیام ہے. یہ یقین جتنا گہرا ہو جائے گا، پھر اس یقین سے پھر ہمت بنتی ہے، آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو اصل میں تو نوید خلافت میں نے جو نمایاں عنوان اپنے آج کے خطاب کا رکھا ہے، البتہ یہ کہ اس میں اس سے آگے یہ بھی ہوگا وہ خلافت ہے کیا، مختصر ترین الفاظ میں. ویسے تو میں نے 4 لیکچرز میں بھی یہ بات پوری کی ہے، 2 گھنٹے کے 4 لیکچرز، لیکن یہ کہ یہاں کوشش کروں گا کہ 1.5 گھنٹے میں ساری بات مکمل کروں. اس کے لیے کاروان خلافت میں یہاں کے حضرات سے اب کر رہا ہوں، جو ہمارے تنظیم کے لوگ آئے ہیں انہوں تو جانا ہی ہے، وہ تو گھر بار چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو یہاں سے کاروان خلافت میں کوئی شریک نہیں ہوں گے. اس مسجد کے نمازیوں کو میں اس وقت چاہ رہا ہوں کہ میں ان سے خاص طور پر مخاطب ہو کر کہوں اور ایک حدیث کا حوالہ دوں. حضور نے فرمایا من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام. جو شخص چلا کسی فاسق کے ساتھ اسے تقویت پہنچانے کی نیت سے، اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد کی ہے. یہ جو ہمارے سیاسی محاذ بنتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے کہ کسی کا ساتھ دینے کے لیے اور کسی کے ساتھ تعاون کے لیے پہلے یہ دیکھا کریں فاسق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متقی لوگ ہیں. من مشا، جو چلا، مع فاسق، کسی فاسق کے ساتھ، لیقویہ، تاکہ اسے تقویت دے، فقط اعان علی ہدم الاسلام، تو وہ تو اپنا کام کر چکا، اس نے تو اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد دے دی. آگے کچھ ہوا یا نہیں ہوا وہ تو کر چکا نا. اب اس کا کانورس لیجئے، جو چلے گا اس کام کے ساتھ کہ اس کو تقویت حاصل، اس کی مدد تو شامل ہو جائے گی اس کام کے ساتھ. اس آبادی سے سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو نکلنا چاہیے جو یہاں کے مستقل نمازی ہیں. یہ وہ مسجد ہے جس میں آج تک 1 پیسہ چندہ نہیں کیا گیا ہے، 1 پیسہ چندہ نہیں کیا گیا. کچھ لوگوں نے اپنا تعاون کیا، کبھی کیا، چندہ نہیں مانگا گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کا وقت، اپنی کاریں لے کر آئیے، اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کیجئے، اپنی آبادیوں میں سے لیجئے لوگوں کو. کیا پتا کسی کے دل میں اس وقت کیا بات لگ جائے اور اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے. حضور کا جو خطبہ حجۃ الوداع کا آخری جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا حکیمانہ جملہ ہے. رب مبلغ اوعى من الحامل. جب آپ نے فرمایا کہ لوگوں جنہوں نے میری یہ باتیں سنی ہیں اب آگے پہنچاؤ، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں ہے اب ان کے ذمے ہے کہ وہ پہنچائے ان کے جو یہاں نہیں ہے. فرب مبلغ اوعى من الحامل. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچا دی جاتی ہے وہ زیادہ قدردان ہوتا ہے اس بات کا، اس کی نسبت جس نے پہنچایا ہے. پہنچانے والے کو پتا نہیں کہ میں نے کتنا بڑا ہیرا دے دیا اس کو، اور دینے والا سمجھ گیا کہ تو ہیرا ہے، یہ کانچ نہیں ہے.
تو تم پہنچاؤ، اور تمہارے پہنچانے سے اس کی زندگی میں کوئی انقلاب آ جائے تو اس کی نیکیوں کے ثواب میں جو ہے تمہارا حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ 4 بجے جماعت عصر میں شریک ہو، اپنی گاڑیاں لائیں، جھنڈے یہاں اس کے لیے بنائے گئے ہیں، گاڑیوں پر جھنڈے ابھی لے جائیں۔ وہ صرف یہ بہت ہی معمولی سی قیمت اس کی ہے جو وصول کی جا رہی ہے، اپنی گاڑیوں پر جھنڈے لگا کر اپنے اپنے گھروں سے آ کے 4 بجے یہاں نماز پڑھیں، گاڑیاں بھر کے لائیں وہاں سے، اور پھر یہ کہ اس قافلے میں شریک ہو۔ 4:15 بجے انشاءاللہ ہم یہاں سے نکل پڑیں گے۔ آخری بات یہ کہ جو نقطہ ہے بہت مشکل اور بڑا، جس میں واقعتاً پیچ ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، وہ ہے اقامت دین کا طریقہ کار۔ میں اصل میں اس وقت تو چونکہ میں نے پہلے عرض کیا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے مزید، لیکن صرف وہ آخری اعلان جو مجھے اس کے حوالے سے کرنا ہے اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ طریقہ کار کی بحث کو میں مانتا ہوں کہ پیچیدہ ہے۔ اس کی پیچیدگی کے اسباب کیا، وہ تجزیہ کر کے میں اپنے اسی سالانہ اجتماع کے دوران کسی نہ کسی اپنی گفتگو میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ پیچیدگی کے اسباب کیا ہیں، اس لیے کہ سبب معلوم ہو جائے تو آدمی اس کا کوئی حل اور اس کا کوئی علاج سوچتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک نقطہ ہے جس پر کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ 4 اگر جملے کہہ ہی دوں، ہر شخص مانے گا کہ یہ محض خواہش سے تو نہیں ہوگا، ہر شخص مانے گا صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، ایک بات اور مانیے صرف تبلیغ سے نہیں ہوگا، اور ایک بات اور مانیے انتخابات سے کبھی نہیں ہوگا۔ 4 کی نفی کر لیجیے، ہوگا انقلابی نہج سے جس کے اصول مستنبط ہو سیرت نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ محنتیں، قربانیاں، کوششیں بھی ضائع جائیں گی۔ میں تو اپنی ساری سوچ کے خلاصے آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قربانیاں کوئی نتیجہ نہیں نکالیں گی اگر طریق نبوی پر نہیں، الٹی سیدھی قربانیاں بیکار جائیں گی۔ ہاں اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب مل جائے گا حسن نیت کی بنیاد پر، خلوص ہے اللہ کے ہاں اجر ملے گا، لیکن دنیا میں نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ ٹھیک خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ منزل تو اصل میں اقامت دین ہے، پتہ نہیں جس شعر کہنے والے نے منزل کون سی سمجھی ہے، لیکن یہ کہ منزل اقامت دین، منزل قیام خلافت کی طرف جانا ہے تو طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر کوئی باریک سا اختلاف ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے۔ بہرحال ہم نے اس مرتبہ جو خاص اہتمام کیا ہے وہ یہ ہے، جو حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں یا داعی ہیں کہ ہم انتخابی طریقے سے کنارہ کش ہو کر انقلابی طریقے پر عمل پیرا ہیں، اب وہ کیا ہے واقعتاً ہے نہیں ہے اس سے ہمیں بحث نہیں، جو یہ مدعی ہے کہ ہم الیکشن کے راستے کو تج کر چھوڑ کر اور ہم انقلابی طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں، ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آئیں ہمارے اجتماع میں، میرے یہ سارے ساتھی جو ہیں پاکستان کے کونے کونے سے وہاں جمع ہوں گے، وہ اپنے طریقہ کار کی وضاحت کریں۔ میں نے تو ٹھیک غالباً 10 سال پہلے 84 ہوگا وہ یا 85، جس میں اسی مسجد کے اندر اپنے تمام بھیڑوں کو جمع کر دیا تھا، اور کئی تو واقعی بھیڑیے ثابت ہوئے کہ جو آئے تقریریں کرنے کے لیے، انہوں نے ہمارا مذاق بھی اڑایا، اپنا استہزاء بھی کیا، ہمارے اوپر فقرے بھی چست کیے، اور ہم نے بیٹھ کر سنے۔ ہم نے کہا یہ ہمارا دین کا خلاصہ ہے جو ہم نے سمجھا ہے، آپ اس کے اوپر تنقید کیجئے، صحیح ہے تو تائید کیجئے۔ لوگ تائید کرنے والے بھی آئے، تماشا بنانے والے بھی آئے، لیکن صبر و سکون کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے بات کو سنا، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ میں تو جواب بھی نہیں دوں گا، سوال بھی نہیں کروں گا، ایک سے صرف سوال کیا تھا خاص اجازت لے کر، باقی ہمارے رفقا کو اجازت تھی کہ وہ سوال کر سکتے ہیں بات سمجھنے کے لیے۔ تو بالکل اسی نہج پر ہم نے اس مرتبہ یہ 2 دن کل اور پرسوں یہاں جو اس پاکستان میں جو لوگ طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں، ایک تنظیم الاخوان مولانا محمد اکرم آوان صاحب کی، ان کو دعوت دی ہے، انہوں نے مان لیا، انشاءاللہ پرسوں وہ ہوں گے۔ کراچی میں ایک صاحب ہے بریلوی مکتب فکر سے، ہم تو اس سے فرقے واریت سے بلندتر ہو کر بات کرنا چاہتے ہیں، وہ سید جمال الدین صاحب مفتی ہیں، ان کی بعض کتابیں بھی ہم نے دیکھی، پسند آئی ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کل ہوں گے۔ اسی طریقے سے
اہل حدیث مکتب فکر میں جو یہ جن کا کہ اس وقت اجتماع بھی ہو رہا ہے، بہت بڑا ہو رہا ہے مرید کے میں، تو ان کو بھی ہم نے پروفیسر سعید صاحب کو دعوت دی ہے، وہ بھی آئیں گے۔ تو گویا کہ بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، اور یہ جو ہے یہ بھی بہرحال تصوف کے سلسلے کے آدمی ہے، اور پھر یہ کہ میجر محمد امین منہاج صاحب جو ہے وہ بھی تحریک فہم القرآن، یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ صرف مفکرین نہیں چاہیے ہمیں، وہ جنہوں نے کوئی نہ کوئی اجتماعی جدوجہد شروع کی ہو، جماعت بنائی ہو، ورنہ انڈیویجول جو ہے وہ تو بڑے بڑے مفکرین جو ہے، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، بہرحال میدان میں آ کر کچھ لوگوں کو ساتھ جوڑا ہو کام کرنے کے لیے، انہیں ہم نے دعوت دی۔ خواہش تو ہماری بڑی تھی کہ صوفی محمد صاحب جنہوں نے وہ تحریک شروع کی ہوئی ہے مالا کنڈ کے علاقے میں، اور جنہوں نے 2 مرتبہ بڑے بڑے جو ہے مظاہرے کیے ہیں، تو ان کو بھی دعوت دی تھی، لیکن ان کے کچھ حالات ایسے تھے اس وقت، جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے کہیں باہر آ جائے، اس وقت وہاں تو قلعے میں ہے وہ، اور حکومت ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے ان پر، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے اور تحریک جو ہے پھر وہاں بغیر لیڈر کے رہ جائے، وہ بہت خطرناک شکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں بہرحال پٹھان خون ہے، پچھلے دنوں بھی وہاں پر کئی جانیں گئی ہیں، تو اس حوالے سے ان کا وہاں رہنا ضروری ہے۔ بہرحال خواہش تھی کہ وہ آتے، لیکن وہ ان کی معذرت آئی۔ تو 4 حضرات یہ پاکستان سے، اور یہ 4 حضرات جو اب انگلستان سے آ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ ایک لیفلیٹ بھی تقسیم ہوا ہے، اس میں عبارت جو ہے وہ عوام کو شکایت ہے کہ مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتی، اس تاثر کے ازالے کے لیے تنظیم اسلامی کے 19ویں سالانہ اجتماع کے موقع پر آج اور کل کے، چونکہ کل جو ہے یہ تقسیم ہوگا 22 اور 23 اکتوبر کو، کل اخبار میں بھی اس کا اشتہار آئے گا، بعد نماز مغرب قرآن آڈیٹوریم میں نفاذ اسلام کے لیے انقلابی جدوجہد میں یقین رکھنے والی جماعتوں کے حسب ذیل سربراہ جو ہے وہ اپنا بیان کریں گے۔ تو اس میں بھی یہ بھی ظاہر بات ہے، تنظیم کے رفقا تو جو کراچی سے چل کے آ گیا وہ ہے ہی ہے، اور جو پشاور سے یا دیر سے چل کر آ گئے وہ تو شامل ہوں گے ہی۔ اس وقت خاص طور پر میں نے جو حضرات بھی یہاں کے مقامی آبادی کے یہاں موجود ہوں ان کی اطلاع کے لیے چند باتیں عرض کر دیں۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، ابھی 2 منٹ بیٹھیے، چند چیزیں ہیں جو اور سن لیجئے۔ یہ جو ہمارا یہاں سے کاروان خلافت